نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا جس کی بنیادی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت سے بچو۔ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور جس شخص کا عقیدہ توحید درست ہوگا وہ شخص قیامت والے دن جنت میں جائے گا، اور اگر کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی توحید میں خلل ہے، اگرچہ اس کے پاس اتنے اعمال ہوں کہ اس کے عملوں کے ساتھ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے،
اللہ احکم الحاکمین اس کے سارے اعمال کو غارت کر کے ضائع کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ جس طرح دیگر اقوام کے اندر جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبی بھیجے تھے، شرک کی کئی ساری صورتیں موجود تھیں، کئی ساری شکلوں میں شرک پایا جاتا تھا، بعینہ ہی آج کل کے اس دور کے اندر بھی شرک اپنی کئی شکلوں میں موجود ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے، بلکہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا معنی شاید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ لوگ انکاری تھے، اللہ کا وجود ہی نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انہیں اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، تقریباً سبھی کی سبھی اللہ رب العزت کے وجود کو مانتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کے وجود کی انکاری نہیں تھی، اللہ کا وجود مانتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو شرک کی نفی کی ہے، توحید کا اس بات کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اللہ رب العزت کے وجود کی انکاری نہیں تھی۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی وادی میں بھیجا، ان لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، تو ایسا نہیں تھا کہ مکہ والے اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری ہوں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا کئی جگہوں پر تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کو بھی مانتے ہیں، اس کے رازق ہونے کو بھی مانتے ہیں، اس کے مدبر السماوات والارض ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، تو یہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اس بات کو مانتے تھے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، چاند ستارے زمین کا نظام، یہ سب کو چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے نبی، یہ کہیں گے یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، اللہ نے زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے نکالا، اللہ کانوں کا، آنکھوں کا، انسان کا مالک ہے، اللہ یہ سارا نظام چلاتا ہے۔ اس بات کے یہ انکاری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دور کے ہندو جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے انکاری نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہے، اگرچہ اللہ کے لیے وہ نام اور استعمال کرتے ہیں، بھگوان کا نام یا دیگر نام اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے انکاری یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاں بھی اللہ کا تصور ہے، خالق کا تصور ہے ان کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا تصور، اللہ کے خالق ہونے کا، مالک ہونے کا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والے ہونے کا، یہ تصور ہر قوم کے اندر پایا جاتا تھا۔ چند ایک نے، جس طرح آج کل کچھ لوگ دہریہ قسم کے لوگ ہیں، کمیونسٹ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، کچھ یہ روسی لوگ ہیں، یہ اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری ہیں، کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یہ نظام خود چل رہا ہے۔
اسی طرح فرعون کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ اللہ کا انکاری تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا استکبارا فی الارض. فرعون نے جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے وجود کا دلی طور پر انکاری ہو، بلکہ اس کے انکار کی وجہ زمین میں تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے ایسے اس نے کیا تھا، کہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، میں ہوں. ورنہ فرعون بھی اللہ رب العزت کا وجود مانتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب لوگ اللہ کا وجود مانتے تھے، اللہ کا خالق مالک رازق ہونا مدبر السماوات والارض ہونا مانتے تھے، پھر یہ لوگ مشرک کیوں تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انہیں کس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا؟ ان میں شرک کیا تھا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ کو رازق مانتے، اللہ کو مشکل کشا مانتے، اللہ کو حاجت روا مانتے، اللہ کو بگڑی بنانے والا مانتے. یہ ساری صفتوں کا مالک اللہ کو مانتے تھے، لیکن صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ یہ دیگر لوگوں کو بھی ان صفات کا حامل مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفتیں اپنے بندوں کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر بھی تقسیم کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں. جس طرح اللہ بگڑی بناتا ہے، یہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. جس طرح اللہ مشکل کشا ہے، یہ بھی ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ اولادیں دیتا ہے، یہ بھی دے لیتے ہیں. بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. بالکل بالکل 100% شرک کی جو صورتیں ہمارے اس زمانے کے اندر موجود ہیں، بے عین ہی یہی شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا، یہی شرک ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تھا، یہی شرک مشرکین مکہ میں تھا، اور یہی شرک آج کے ہندوؤں میں پایا جاتا ہے. جو شرک کی صورتیں آج مسلمان کہلوانے والے، کلمہ پڑھنے والے جن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ بے عین ہی یہی شرک تھا. کوئی شرک نیا نہیں تھا، یہ بالکل یہی شرک تھا جو دیگر اقوام کے اندر موجود تھا. اس کا تذکرہ اللہ نے خود کیا ہے. اللہ اکبر. ویسے اللہ تعالیٰ نے توحید کا بھی کمال تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیگر جتنی باتیں ہیں ان کا اجمالی تذکرہ کیا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، مختلف اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، اجمالی ذکر کیا. نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کس وقت پہ پڑھنی ہے، اس کی ساری تفصیل میرا نبی بتائے گا. فرمایا زکوٰۃ دو، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کتنے مال پر کتنی دیں گے، اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. کمال. جب عقیدہ توحید کی باری آئی، شرک کی وضاحت کی باری آئی، اللہ احکم الحاکمین نے عقیدہ توحید کو بیان خود کیا ہے، شرک کی مذمت خود بیان کی ہے. اس کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہیں. ایک ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا. اللہ نے اس دور کا شرک بیان کیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ نے مکہ والوں کا شرک کیا بیان کیا، قوم نوح کا شرک کیا بیان کیا. فرمایا وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کا نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے در پہ جاتے ہیں. ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. قبر میں منکر نکیر آئے گا، سوال کرے گا، یہ آ جائیں گے، یہ کہیں گے میرا مرید ہے. کون ہے پوچھنے والا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اللہ کہتا ہے یہ ان کا عقیدہ کیا ہے. مشرکین کہتے کیا ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے یہ سارے ہمارے سفارشی ہیں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض.
فرمایا کیا اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جس کے متعلق اللہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا؟ اللہ نے تو یہ بات کہیں نہیں ذکر کی کہ یہ تمہارے لیے میرے سفارشی بنیں گے، میرے پاس سفارشی بنیں گے، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تمہارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے کہیں ذکر ہی نہیں کی ہیں۔ کس بنیاد پر یہ دعوے کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا والذین اتخذوا من دون اللہ، اس دور کا شرک کیا تھا؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دیگر کو دوست بناتے ہیں، دیگر لوگوں کے در پہ جاتے ہیں، دیگر کے ہاں سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کو اپنے ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر کیا، قوم نوح کا عقیدہ ذکر کیا۔ فرمایا یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے، ان کے دربار پہ جانے سے، ان کا چڑھاوا چڑھانے سے، ان کی نظر و نیاز کرنے سے یہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، اللہ سے ہمیں لے کر دیں گے۔ یہ تھا عقیدہ اس دور کے مشرکین مکہ کا، قوم نوح کا، قوم ابراہیم کا، جو عقیدہ آج کل کلمہ پڑھنے والوں کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سب کچھ کی بنیاد قربان جائیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ نہیں، جس طرح آج کل کوئی کسی مٹی کی پوجا نہیں کرتا، مٹی کو سجدہ کرنے والا، قبر کو سجدہ کرنے والا، اس کا مقصد مٹی نہیں ہے، قبر کی ڈھیری نہیں ہے، اس کے سامنے وہ بزرگ ہے جو اس ڈھیری کے نیچے ہے۔ بعین ہی یہی عقیدہ اس دور کے لوگوں کا تھا۔ وہ پتھروں کے بت بناتے تھے، ان کی مورتیں بناتے تھے، ان کی تصویریں بناتے تھے۔ اصل میں وہ مورتیاں، وہ تصویریں ان بزرگوں کی تھیں جن کو وہ نیک سمجھتے تھے، ان کے گزرے ہوئے بزرگوں کی وہ مورتیاں اور تصویریں ہوتی تھیں۔ یہی اللہ نے قوم نوح کا عقیدہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی اپنے لوگوں کو؟ کہنے لگے کہ یہ ود، سوا، یعوق، نصر، اس کو نہ چھوڑنا۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ ود، سوا، یعوق، نصر کیا تھا؟ فرمایا یہ بزرگ تھے ان کے، قوم نوح کے گزرے ہوئے نیک لوگ تھے جن کی انہوں نے مورتیاں بنائی تھی اور یادگار کے طور پہ ان کو رکھا تھا، اور آہستہ آہستہ انہی کے چڑھاوے، انہی کی نظر و نیازیں، انہی کے سامنے سجدے، انہی سے مرادیں، انہی کو مشکل کشا، انہی کو حاجت روا سمجھ کر ان کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے تھے۔ شرک ہر دور میں پتھروں کا نہیں ہوتا، پتھروں کو کوئی نہیں پوجتا۔ اگر پتھروں کو پوجنا مقصود ہو، بڑے بڑے پہاڑوں کو سجدہ کرتے۔ پتھروں کی عبادت نہیں تھی، عبادت بزرگوں کی ہوتی تھی۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ گزرے ہوئے لوگ، یہ فوت شدہ، جن کے نام پر جا کر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، جن کو جا کے پکارتے ہیں، جن کے سامنے اپنی میتوں تک کو لے جاتے ہیں اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، ان کا رخ، ان کا چہرہ ان مرے ہوئے لوگوں کی طرف کر کے ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے۔ اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے اس کی نفی کی، اس کا تذکرہ بھی کیا۔ میں نے کہا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو خود بیان کیا، شرک کی وضاحت خود کی ہے، اور شرک کی جتنی صورتیں پائی جاتی تھی اس کی وضاحت اللہ نے خود قرآن میں کر دی۔ اس سب کچھ کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ سب کچھ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ ہماری بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس سے اگلی بات یہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ یہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ مرے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، انہیں سارا کچھ پتہ ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ نے مثالیں دی ہیں، ان ولیوں کی مثالیں دی ہیں جو کنفرم ولی تھے، جن کی ولایت کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ ایک ہے کسی کو ولی ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے اس کے حالات کیا تھے۔ ایک ولی وہ ہے جس کو اللہ ولی کہتا ہے۔ اصحاب کہف کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ 309 سال اللہ نے فرمایا کہ وہ غار میں سوئے رہے،
اٹھے، اللہ نے اٹھایا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے کم لبثتم، کتنی دیر ہو گئی یہاں پر؟ کہنے لگے بس یہی کوئی ایک دن ہوا ہوگا یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوا ہے۔ اللہ کیا بات بتانا چاہتا ہے؟ جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں، حالانکہ وہ ولی تھے جو ابھی مرے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک موت کی کیفیت طاری کی تھی، نبضیں ان کی چل رہی تھی، سانسیں ان کی چل رہی تھیں، لیکن انہیں پچھلوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پچھلوں کے حالات کی چھوڑ کر اپنے آپ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ 309 سال غار میں پڑے رہنے کے باوجود جب اللہ نے اٹھایا، کیا لگا؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اب اس غار میں رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بندے کی اللہ نے مثال بیان کی۔ ایک نبی کہیں جا رہا تھا، مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک بستی اپنے چھتوں کے اوپر گری پڑی ہوئی تھی، کافی دیر ہو چکا تھا، ویران ہو چکی تھی۔ کہنے لگا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو وہاں پر موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک اس کو مارے رکھا۔ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال گزرنے کے بعد، ایک صدی گزرنے کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ پوچھا کم لبثت، وقت کا نبی ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اس سے پوچھتے کم لبثت، ہاں بتا کتنی دیر تو یہاں پر رہا، کتنی دیر تیرے اوپر موت طاری رہی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا بس یہی کوئی ایک دن ہوگا یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کم، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال ہو گیا تجھے یہاں پر مرے ہوئے۔ نبی کو نہیں پتا کتنی دیر ہوگی مجھے فوت ہوئے کو، اس کو پچھلوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں، اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے فوت ہوئے کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے خود قرآن میں ذکر کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہ لمبا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی نعمتیں یاد کروانے کے بعد کہا، عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ عیسیٰ نے کہا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تجھے پتا ہوتا، میں نے تو وہی کہا تھا۔ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے کنت علیہ شہیدہ ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب تک میں موجود تھا مجھے پتا تھا یہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ جب اللہ تو نے وہاں سے مجھے اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، آسمانوں پر زندہ ہیں، فرمایا جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پیچھے کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، کیا کام کرتے رہے، مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، مجھے پچھلے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ پیچھے کیا کرتے رہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے، اچانک فرشتے ان کو میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ، ایک رکاوٹ ان کے درمیان حائل کر دیں گے، کھڑی کر دیں گے، میں کہوں گا میرے ساتھی آنے دو، کہا جائے گا آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے دین کے بعد آپ کیا کیا حلیہ بگاڑا تھا، میں کہوں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا تھا۔ پھر فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا مجھے پتا تھا کیا ہوتا رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو نے مجھے فوت کر لیا، پیچھے کیا ہوتا رہا مجھے پچھلے حالات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عقیدہ دے کر گئے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد شرک کی، قبر پہ جا کر سجدہ کرنے والوں کے نزدیک ان کے نام کا چڑھاوا چڑھانے والا، نظر و نیاز کرنے والا، اس کو پکارنے والا، اس کو حاجت روا سمجھنے والا، بگڑی بنانے والا، سب سے پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے، کون آتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا حاجت لے کر آتا ہے، کون کون سی عرضی پیش کرتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی نفی کی کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اسے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا۔
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہیں، انہیں کوئی نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون عرضی پیش کر رہا ہے، کون قبر پہ آ کر درخواست کر رہا ہے، کیا دعا مانگ رہا ہے مجھ سے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتا، اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ جواب دینا تو دور کی بات، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے، ان کی دعا سے، ان کی حاجت روائی سے، ان کی نظر و نیازوں سے، ان کے چڑھاووں سے بالکل غافل ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کون کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا یہ تو بیچارے مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، مرے ہوئے ہیں، انہیں تو اپنے آپ کا پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، کون آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، فرمایا جو مر گئے قبروں میں چلے گئے، آپ ان کو اپنی بات سنا ہی نہیں سکتے ہو، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن عقیدہ بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ پھر یہ اختیارات کے مالک ہیں۔ اگلی عقیدہ، اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ اس کا عقیدہ بھی یہ، اس کی نفی بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کر دی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، فرمایا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی واضح الفاظ کے ساتھ اللہ نے شرک کی نفی کی۔ فرمایا جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، قبروں پہ جاتے ہو جن کی پکارنے کے لیے، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، جس طرح کے تم ہو اس طرح کے یہ ہیں۔ جس طرح تم قضائے حاجت کے ہاتھوں مجبور تھے، دنیا میں تمہیں پریشانیاں بھی آتی تھی، مسئلے بھی بنتے تھے، خوشی بھی آتی تھی، غم بھی آتا تھا، تمہارے ساتھ مسائل بنتے تھے، یہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ یہ سارے مسئلے بنتے تھے۔ عباد امثالکم، بلکہ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، تم تو چلتے پھرتے ہو، فرمایا یہ تو بیچارے مرے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ پکڑ سکتے ہو، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھ سکتے ہو، یا ان کے کان ہو جن کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ فرمایا اب تو یہ بیچارے مرے ہوئے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ پر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فرمایا ایک مثال بیان کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنو۔ جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، کسی کا مسئلہ حل کر دے، کسی کو اولاد دے دے، کسی کے رزق میں برکت کر دے، کسی کو چڑھا دے، کسی کو گرا دے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک چھوڑ کر ساری دنیا کے مرے ہوئے، ساری دنیا کے زندہ ولی، ساری دنیا کے ولی مل کر بھی اکٹھے ہو کر ایک مکھی بنانا چاہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے، لن يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، سارے مل کر مکھی سے اپنا کھانا نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بیچارہ اسی طرح کمزور ہے۔ جس طرح پکارنے والا لاچار ہے، اس کو پاس اختیارات نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح کا جس کو پکار رہے ہیں۔ اما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا یہ کام اللہ کے لیے تھا، اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دی۔ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں، سن ہی نہیں سکتے، اور سننے کے بعد اگلا عقیدہ کیا آتا ہے، یہ اختیارات کے مالک ہیں۔ اللہ فرماتے کوئی اختیارات کے مالک، سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے اپنا کھانا نہیں چھڑا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ خود ساختہ۔ اللہ نے ایک اور مثال بیان کی، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ صرف اور صرف جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، جتنے بھی دعوے ہیں، یہ سارے کھوکھلے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔
یہ اس طرح کھوکھلے دعوے ہیں جس طرح مکڑی کا گھر ہوتا ہے، تھوڑی سی ہوا بھی آئے سب کچھ ختم، اڑ گیا۔ فرمایا اسی طرح یہ جتنے بھی شرک کی باتیں کرنے والے، قصے کہانیاں کرنے والے، بڑی بڑی باتیں بنانے والے، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ جس طرح مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، اس طرح مشرکوں کی جتنی دلیلیں ہیں اللہ فرماتے ہیں سب سے کمزور دلیلیں مشرکوں کی ہوتی ہیں۔ نہ کوئی قرآن اس کے پیچھے ہوتا ہے، نہ حدیث ہوتا ہے، ان کے پیچھے قصے کہانیاں ہوتی ہیں بس۔ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے فلاں کو ڈوب رہا تھا اس کو بچا لیا، یہاں ہزاروں میل کے فاصلے پر اس نے کندھا کر کے آگے کر کے کسی کی کشتی پار لگا دی۔ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا یہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ جن کو یہ شریک بناتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، اس طرح مشرک کی دلیل سب سے کمزور دلیل ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہوگی وہ لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جتنے بھی جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ ناموں کے علاوہ کچھ نہیں، یہ خالی نام ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن آج کے حساب سے نازل کیا ہے۔ میں نے کہا جو شرک اس دور کا ہے وہی شرک اس دور کا تھا۔ شرک ہر دور کے اندر تقریباً مشترکہ اس کی صورتیں تھیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح کا شرک تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، مشرکین مکہ کے زمانے میں، ہندوؤں کا شرک، تقریباً یہ سب ایک ہی صورتیں ہیں، اس کی ایک ہی شکلیں ہیں۔ فرمایا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یہ ناموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، خالی نام ہے۔ کسی کا نام گنج بخش رکھ دیا، کسی کا داتا رکھ دیا، کسی کا مشکل کشا، کسی کا حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی، اللہ نے نہیں کہا یہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ فلاں حاجت روا ہے، یہ فلاں گنج بخش ہے، فلاں داتا ہے۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے خود اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتا ہے تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے یہ تقسیم کوئی نہیں کی، یہ فلاں اختیار فلاں کو ہے، فلاں فلاں کو ہے، فلاں کام فلاں کرتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے تقسیم نہیں کی، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے تمام لوگوں کا تذکرہ کر کے فرمایا تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو۔ اور یہی بات ابن عباس کو بتائی تھی، فرمایا وعلم، کہا تھا اے غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑو اللہ سے مانگنا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اور اس بات کو پلے باندھ لینا اگر سارے لوگ مل کر تمہارا فائدہ کرنا چاہیں، اللہ نہ کرنا چاہے فائدہ نہیں کر سکتے، اور سارے لوگ مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتے۔ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑیاں بناتا ہے، اسی کے نام کا چڑھاوا ہے، اسی کے نام کی نظر و نیاز ہے، وہی غیبی طاقتوں کا مالک ہے، وہی علم غیب کو جاننے والا ہے۔ ان ساری صفات کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی جتنی بھی صورتیں تھیں جس کی وجہ سے شرک آ سکتا تھا لوگوں کے اندر، سب کا سد باب کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا تھا، اس کی بنیاد یہ بزرگوں کی تصویریں، مورتیاں بنی۔ فرمایا تصویر کو حرام کر دیا تاکہ شرک کا راستہ بند ہو جائے، اور فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت والے دن ان کو سب سے بڑھ کر عذاب ہوگا۔ اسی طرح شرک آتا تھا تعظیم میں غلو کی وجہ سے، اس کا راستہ بند کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اب آپس میں ہم سلام لیتے ہیں کسی سے، سلام لیتے وقت ایک دوسرے کے سامنے جھکے؟ فرمایا نہیں، سلام لیتے وقت ایک دوسرے کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے۔ تعظیم کی وجہ سے شرک آتا ہے، تعظیم میں غلو، دوسرے کی بہت زیادہ تعظیم کرنا۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے میرا شان، میرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن مجھے میری شان سے مت بڑھاؤ، وہ والا مقام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ والا مقام مجھے مت دینا۔ جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ ہی قرار دے دیا۔ لا تطرونی، میری شان میں اس طرح غلب نہ کرنا، انی عبد اللہ و رسولہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مجھے کہو۔ میری شان میں غلب نہ کرنا، میری شان کو حد سے نہ بڑھانا، جو اللہ نے میرا مقام مرتبہ رکھا ہے وہ والا رکھنا، مجھے اللہ کے برابر نہ قرار دے دینا۔ اسی طرح شرک آیا تھا پہلی قوموں میں قبر پرستی کے ذریعے، قبر پرستی کے ذریعے اس کا راستہ بند کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام ہے، آپ کی زبان پر کیا لفظ ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یہاں پر میلے ٹھیلے لگاتے تھے، سجدہ گاہ ان کو بنا لیا تھا، جہاں جا کر سجدے کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اپنی امت کو منع کر کے گئے، فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر عرس نہ لگانا، میلہ نہ لگانا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، عید گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنا لینا، اس پہ عرس نہ لگا لینا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ سے دعا کی اللہ میری قبر کو ایسا میلہ گاہ نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جائے، میری قبر کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کو بھیجا، علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، علی کو، صحیح بخاری میں، صحیح ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ جو مورتی ملے اس کو توڑ دینا، اور ہر وہ قبر جو باقی قبروں سے اونچی ہو اس کو باقی قبروں کے برابر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ قبر پرستی، قبر کی وجہ سے پہلی قوموں کے اندر بھی شرک کی یہ بہت بڑی وجہ تھی، یہود و نصارہ میں شرک آیا تھا قبر پرستی کے ذریعے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے راستے بند کر دیے، فرمایا ہر وہ قبر جو باقی قبروں سے اونچی ہے، فرمایا اس کو باقی قبروں کے برابر کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کوئی بندہ کسی اونچی قبر کو دیکھ کر اس کے متعلق کوئی غلط عقیدہ نہ بنا لے۔ اسی طرح فرمایا کہ منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داود میں حدیث ہے کہ قبروں کو پکا کیا جائے، اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھا جائے، اس کے اوپر عمارت بنائی جائے، تینوں کاموں سے منع کیا۔ فرمایا ان یجسس القبر، قبر کو پکا نہ کیا جائے، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر کے اوپر کوئی مجاور بن کے نہ بیٹھے، اور تیسری بات وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور کسی قبر کے اوپر کوئی عمارت نہ بنائی جائے۔ ایسا کرنے سے لوگوں کا اس قبر والے کے متعلق وہ والا عقیدہ بنے گا جو ایک اللہ کے لیے ہے، اس لیے ان ساری باتوں سے منع کر دیا کہ ایسا کام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، عقیدہ توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو جنت میں داخلہ نہیں دینا، اور یہ عذر بھی کسی کا اللہ نے قبول نہیں کرنا کہ مجھے عقیدہ توحید کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے عقیدہ توحید کسی اور پر چھوڑا ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنے نبی پر بھی نہیں چھوڑا کہ آپ نے عقیدہ توحید آپ نے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن و مجید میں عقیدہ توحید کو کھول کھول کے مثالیں دے دے کر عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، شرک کی مثالیں دے دے کر لوگوں کو شرک سے بچایا ہے، ڈرایا ہے کہ یہ کام شرکیہ ہے، عقیدہ توحید کیا ہے اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں، یہ کام دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا جو ہمارے شہر میں ہوتا ہے۔ قبر پہ جا کر جھکنا، سجدہ کرنا تو دور کی بات، قبر کے پاس سے گزرو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، وہ بندہ جنتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ والی چیز نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں اس طرح کی کوئی بشارت نہیں دی کہ میری قبر کے پاس سے گزر جائے گا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بشارت اللہ کے رسول کی قبر کے بارے میں، دیگر کسی نبی کی قبر کے بارے میں نہیں ہے، صحابہ کی قبر کے بارے میں نہیں ہے۔ اتنا یہ گمراہ کون عقیدہ ہے، قبر کے پاس سے گزرو جنتی ہو جاؤ گے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کا قرآن لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا ہے، نماز پڑھو، عقیدہ توحید سمجھو، دین کو سمجھو، توحید کی دعوت، عقیدہ کی دعوت، عمل کی دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ایک ایک کا نام لے کر کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ بنت محمد تو نبی کی بیٹی ہے، لیکن یاد رکھنا، عمل کر کے آنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اس وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی۔ اگر عمل نہیں ہوا، عقیدہ صحیح نہیں ہوا، عمل نہیں ہوئے، جنت میں نہیں جائے گی۔ یا صفیہ امت رسول اللہ اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، صفیہ بن رسول اللہ کی پھپھی، میں تیرا بھتیجا ہوں، لیکن عمل کر کے آنا، یہ نہ سمجھنا میرا نبی، میرا بھتیجا نبی ہے، مجھے جنت میں لے جائے گا۔
اگر تیرے عمل اچھے نہ ہوئے، عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، تیرے بھتیجے کا نبی ہونا تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مالی عمل کر کے آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عمل کی دعوت ہے۔ بڑے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس غلط عقیدے کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ویسے دیکھا دیکھی اس کام میں شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دیکھا دیکھی بھی اس کام میں جانا حرام ہے، غلط ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لہذا خود بھی بچیں، عقیدہ توحید خود بھی سمجھیں اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، اسی کے اوپر جنت ہے، اسی کے اوپر جہنم ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، فرمایا اتنے اعمال ہوں گے کہ زمین آسمان کے درمیان خلا پر ہو جائے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ کو سمجھیں اور اس کے اندر پختگی پیدا کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جن کو آپ ملتے ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں، وہ آگے اس بات کو سمجھائیں، اس بات کو پھیلائیں، لوگوں کو بلائیں، بچائیں اس چیز سے۔ اور یہ پھر اتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ اصل بات جو ڈرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں پر نہیں آتا، جو عذاب صرف ظالموں پر نہیں آتا۔ اگر یہی صورتحال رہی، اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور اس میں وہ لوگ بھی جو عقیدہ توحید کے حامل ہیں اس میں رگڑے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں اس فتنے سے بچو جو صرف اور صرف ظالموں پر نہیں آتا، لوگوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔